حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسری خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ تمہارا نفس تم سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تم نے اسے مانوس بنایا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ نفس کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھو، ورنہ نفس ایسے کاموں میں لگا دے گا جو نہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی اور یہودی آئے اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا، اے علی، یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا؟ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پر جھوٹ نہیں لکھا۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔
جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور 2، اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ 2 باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسری خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔